اب یہاں سے دوسری چیز شروع ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتہ، اور بلا شک و شبہ جو چیز حرام کی ہے تم پر اللہ نے میتہ مردار، چار چیزوں کا ذکر کیا ہے بظاہر یہ جو ہے انما کہ اس نے حرام کیا تم پر صرف یہ چیزیں، بظاہر ایسے پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں، یہ چار ہی چیزیں حرام تو نہیں، حرام تو ان کے علاوہ بھی ہیں، میتہ دم لحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، چار چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ چیزیں حرام نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں حلال اور حرام کے درجے کی ہم تمہیں بتا رہے ہیں ان میں یہ چار چیزیں ایسی بھی ہیں جن چیزوں میں تم لوگ یہ سمجھو کہ حرمت شدید ہے، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ایسی ہیں جو ہم تمہیں بعد میں پڑھ کر بتائیں گے۔ ایک جگہ اور بھی آیا ہے یہی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آئندہ بتائے گا، وہ چیزیں خدا نے سورہ مائدہ میں نازل کی ہیں، وہاں بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ ارشاد فرمایا یہاں پر کہ انما حرم علیکم المیتہ، اور اللہ نے جو چیز تم پر حرام کی ہے وہ مردار جانور، اور مردار جانور کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جانور جس کا روح اور جسم کا رشتہ غیر شرعی طور پر ٹوٹا ہو، یعنی وہ مرا ہو غیر شرعی طریقے پہ، وہ مردار ہے، گر کے مر گیا، چوٹ لگنے سے مر گیا، بغیر ذبح کے مر گیا، گلا گھٹ گیا، اس کا پاؤں مر گیا، یہی صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں، یا یہ کہ کسی نے ذبح غلط کر دیا، تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے تم پر حرام کیا ہے مردار۔ اب یہ مشرکین جو تھے وہ ان چیزوں میں ایک چیز ایسی ہے جو اللہ کے علاوہ غیر کے لیے نذر و نیاز دیتے تھے، اسے برکت کی چیز سمجھتے تھے۔ عیسائی اب کھانا پکائیں گے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا، وہ عیسائی جو کٹر قسم کے مذہبی ہیں، یہ ایسی چیزیں، اس کی حرمت کا اللہ نے بیان کیا کہ جسے یہ پاک چیزیں سمجھ رہے ہیں، دیکھو وہ چیزیں حرام ہیں۔ تو میتہ سے مراد وہ جانور جو ذبح کیے بغیر ہلاک ہو جائے، یعنی شرعی طریقے پہ اسے ذبح نہ کیا جائے، اور پھر اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اور اس کا گوشت کھانا حرام ارشاد فرمایا اس لیے کہ عام طور پہ جانور سے گوشت بھی کھایا جاتا ہے، وہی چیز سے فائدے میں اٹھائی جاتی ہے، اور اگر گوشت کے علاوہ باقی چیزیں تو ان کے بعض اشیاء ایسے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھانا جائز ہے، جیسے بال ہیں، مردہ جانور مر گیا، اس کے بال، اس کی کھال اگر پاک کر لی جائے اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اسی طرح ہڈی ہے، اس کا بھی فائدہ اٹھانا جائز ہے، ہڈی جیسے ہاتھی کے دانت وغیرہ ہوتے ہیں نا، اگرچہ وہ جانور بھی حرام ہے لیکن اس کے ہاتھی دانت کی چیزوں کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ تابعین رحمہ اللہ کے یہاں بہت سے لوگوں کا نام دیا گیا ہے جو اس کو استعمال کرتے تھے۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ بدم، اور خون تمہارے لیے ناجائز۔ اگر صرف اس آیت کو پڑھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خون حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اس خون کی تشریح کی ہے۔ یہ بات اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ انسان بعض اوقات صرف ایک جگہ کو پڑھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہاں پر جو حکم ہے بس یہی ہے، اور جب نظر ہر طرف کو رہتی ہے تو پھر انسان جس چیز کو پڑھتا ہے یا جس چیز کو پہ فتویٰ دیتا ہے پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سورہ انعام 7ویں پارے میں آپ دیکھیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس خون کی تشریح کی ہے، 7واں پارہ اور 6ٹھی صورت ہے سورہ انعام، 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے نا جہاں پر 145 نمبر آیت 145 سورہ انعام کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی، اور آپ لوگوں سے کہیے کہ جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے میں اس میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا، علی طاعم یطعمہ، جو کھانے والا کھائے اس میں سے کوئی چیز حرام نہیں سوائے اس کے کہ ان یکون میتۃ، کہ وہ مردہ ہو۔ وہی بات آ گئی نا سورہ بقرہ میں، اور وہاں پہ آیا تھا بدم اور خون، یہاں آیا او دمم مسفوحا، یا ایسا خون جو بہتا ہو، یہاں مسفوح کی قید لگا دی، وہاں پہ صرف فرمایا تھا کہ خون حرام ہے، یہاں فرمایا ایسا خون جو بہتا ہوا ہے، او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت ہے، فانہ رجس، اور یہ گندگی ہے، او فسقن، اور شدید نافرمانی ہے، احل لغیر اللہ بہ، جو اللہ کے علاوہ غیر کے لیے جانور ذبح کیا جائے، اور من اضطر غیر باغ، اور جو آدمی شدید مجبور ہو جائے کھانے پہ، اور نہ وہ بغاوت ہماری کرے، ولا عاد، اور نہ ہی وہ اس سے دشمنی ہو، فانک ربک غفور الرحیم، تیرا پروردگار مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا۔ وہاں پر سورہ بقرہ میں دم ہے، صرف ایک لفظ، کہ خون اللہ نے حرام کیا، یہاں قید لگا دی کہ دمم مسفوحا، ایسا خون جو بہنے والا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جمع ہوا خون حرام نہیں ہوا، وہ خون جو لوتھڑے بن جاتے ہیں، جانور کو کبھی ذبح کرتے ہیں تو گوشت میں خون جم جاتا ہے، اور کبھی کبھی گوشت جو صحیح طرح پر دھلا نہیں ہوتا وہ بھی اس میں پک جاتے ہیں، تو وہ حرام نہیں، وہ کراہت کے درجے میں اگرچہ ہے، بچنا چاہیے اس سے بھی، لیکن فرض کر لیجئے سالن پک گیا اور اس میں وہ خون شامل ہو گیا جو جم گیا تھا، وہ حرام نہیں ہوا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی بھی کہ آپ سوچئے اگر سورہ انعام کی یہ آیت کسی کے ذہن میں نہ ہو اور صرف آیت کریمہ یہی پڑھی ہوئی ہو تو سوچ بھی سکتا ہے، کہہ بھی سکتا ہے کہ تو کھانا ہی حرام ہے، اس میں تو خون شامل ہے اور اللہ نے خون کو حرام کیا، یہ چیز اس لیے وہ مقام دکھایا۔ ارشاد فرمایا بدم، اور دوسری چیز جو حرام کی گئی ہے وہ دم سیال، یعنی وہ خون جو بہتا ہوا وہ حرام ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمایا ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، تمام اجزاء، گوشت بھی، کھال بھی، ہڈی، چربی، بال، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے اس کے جسم سے فائدہ اٹھانا جائز ہو۔ اور گوشت کی تخصیص اللہ نے صرف اس لیے کیا ہے کہ جانور میں چونکہ عام طور پہ گوشت دکھایا جاتا ہے، اس کی ارشاد فرمایا۔ قرطبی نے اور ابن عربی نے اس پہ بحث لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عربوں نے کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا کہ گوشت جائز ہے تو چربی کا کیا بنے گا، کیونکہ ان کے ہاں گوشت کا لفظ چربی اس میں شامل ہی ہوتی ہے، اور جب صرف چربی کا لفظ بولا جائے شام کا تو اس میں گوشت شامل نہیں ہوتا عربی میں، کہتے ہیں نا اپنا آدمی بہت لحیم شہیم ہے،
شہیم کہتے ہیں نا، وہ شہم سے نکلا ہے، اور شہم کہتے ہیں چربی کو. شہیم ہے مطلب چربی چڑھی ہوئی، یہ ہے اصل اس کا ترجمہ شہیم کا. تو شہم چربی، وہ بول کر لہم مراد نہیں ہوتا گوشت، اور لہم جب بولتے ہیں عرب تو چربی اس کے ضمن میں شامل ہی ہوتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال آیا ہے عجم کی طرف سے، تو انہوں نے کہا اللہ نے گوشت کا ہی ذکر کیا، چربی کا تو ذکر نہیں کیا. اور یہ حدیث میں بھی ایک جگہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہودیوں کو جو سزا اللہ نے دی بندر بنا دیے ان کے اور سور بنا دیے، تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جن جانوروں کا گوشت اللہ نے حرام قرار دیا، جن کی چربی اللہ نے حرام قرار دی، وہ چربی کو پگھلا لیتے تھے اور گھی بنا کر بیچ دیتے تھے، اور کہتے تھے چربی حرام تھی، پیسہ تو حرام نہیں. چربی کو پگھلا کے گھی بنا کے بیچ کے اس کا پیسہ وہ جائز کر لیتے تھے. تو اس لیے یہاں پر یہ جو ارشاد فرمایا، تو سور ہمارے نزدیک حنفیوں کے اور باقی فقہا کے نزدیک بھی، شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک وہ نجس العین ہے، یعنی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکے. البتہ بعض روایات میں اس کے بال جو ہیں ان کے متعلق آتا ہے کہ بالوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، مگر اس چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، آدمی بچتا ہی رہے ان سارے کاموں سے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سور پاک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں زندگی پاک ہونے کی علامت ہے، جس چیز میں بھی زندگی پائی جائے گی وہ پاک ہے. یہ فتویٰ اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ یہاں جو امریکہ میں یہ رجحان چلا ہوا ہے نا کہ چاروں ائمہ میں سے جس کے بھی قول پر چاہو عمل کر لو، تو کل کو اس قول پہ بھی عمل کرنے والے آ جائیں گے، انہیں پتہ نہیں ابھی چلا. ہاں پتہ نہیں نا چلا، جب انہیں ہے سن چکے ہیں، اچھا عمل بھی ہوا شروع نہیں ہوا، وہ بھی آ جائے گا. کہیں گے امام مالک کے نزدیک تو جائز ہے، پھر اس میں کیا حرج ہے، بس ان کی ثقافت نہ دینی چاہیے. ہاں یہ خوب بات کی آپ نے، یہ خوب بات کی. انہوں نے کہا پاک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چھو جائے لگ جائے تو ناپاکی نہیں ہو. ٹھیک ہے، اس سے آگے کس طرح کی بات تھی حلال ہونے کی، وہ کوئی بھی نہیں کہتا. تو ذرا سی پاؤں رکھنے کی جگہ مل گئی تو آگے پھر خود ہی کر لیں گے. یہ اسی لیے ایسے بھی ہیں جن کے ہاں جمعے کی نماز صبح 10 بجے ہو جاتی ہے، 9 بجے ہو جاتی ہے جمعے کے دن. وہ زیادہ برے تھے جو جمعہ اتوار کو پڑھتے تھے. ہاں جمعے کی نماز اتوار کو پڑھتے رہے یہاں امریکہ میں، کہ جمعے کے دن بھی چھٹی ہوتی ہے، اتوار کے دن بھی چھٹی ہوتی ہے. حیران ہو گئے ہم کہ جمعے کی نماز اتوار کے دن پڑھ رہے ہیں، کہ چھٹی والے دن خطبہ ہو گیا اور نماز پڑھ لی. اور الیاذ باللہ ایسے بھی ہیں اب ہم نے دیکھے جن کی مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے، اور جمعہ ہو رہا ہے صبح 10 بجے 11 بجے. تو ہم نے کہا صاحب اتنی یہ اس کے کرنے کی. انہوں نے کہا جی 3 جمعے ہوتے ہیں، ایک جمعہ ہوتا ہے اس وقت، پھر ایک جمعہ ہوتا ہے زوال کے بعد، تیسرا جمعہ عصر کے قریب ہوتا ہے. ہم نے کہا وہ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ مسجد میں بس وہ جو جماعتیں ہیں 3، ان تینوں کو سہولت اس میں ہے. کچھ لوگ ہیں جو جاب پہ جاتے ہیں کوئی 11 بجے کے قریب، تو جمعہ پڑھ کے پھر چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کی جاب ختم ہوتی ہے تو لنچ بریک ہوتا ہے 1 سے 2 بجے تک، تو وہ جمعہ اس وقت آ کے پڑھتے ہیں 12 سے 1 وہ آ کے. اور جو بچے ہیں انہیں چھٹی ہوتی ہے عصر کے قریب، تو وہ جمعہ اس وقت آ کے پڑھتے ہیں. اور ان سب کے لیے دلائل ان کے پاس موجود ہے فقہا کے، یہ دین کھیل نہیں، تماشا نہیں، تو پھر کیا چیز. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سور وہ کہتے ہیں اس میں زندگی ہے، اور زندگی دلیل ہے پاک ہونے کی. تو کل کو ایسے بھی مل جائیں گے جو کہیں گے جو چیز پاک ہے وہ جائز بھی. اگلا تو مسئلہ پھر خود آگے لگانا ہے نا. 3 چیزیں. چوتھی چیز اللہ نے فرمایا ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے جس پر نام بولا جائے، نامزد کیا جائے اللہ کے علاوہ غیر کا نام. یہ اہلہ کا لفظ جو ہے یہ کہاں سے بنا ہے؟ اصل تو بات یہ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بھی اور اپنے فتاوا میں بھی جو کچھ لکھا ہے ہم آپ کے سامنے وہ رکھ دیتے ہیں، آگے اس کو آپ جانیے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہلہ جو ہے احلال سے نکلا ہے، اور احلال کا مطلب ہے آواز بلند کرنا. اسی لیے احل الصبی احل الحلال، حلال کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو آپ کو آنا چاہیے. ہلال چاند، ٹھیک ہے جی. احلہ کا مطلب یہ ہے کہ چاند دیکھ کے آواز بلند کرنا. اصل یہ ہے لفظ، کیونکہ عربوں کا سارا نظام ہی چاند پہ چلتا تھا. حج ہوتا تھا تو چاند چاہیے تھا انہیں، اور محرم تھی سال شروع ہوتا تھا تو وہ چاند سے کرتے تھے. ہر موقع پہ چاند کی بات تھی نا. اور وہ مہینے جن مہینوں میں جنگ نہیں کرنی تھی، 4 مہینے آتے تھے سال میں، ان 4 مہینوں کا چاند بڑے اہتمام سے دیکھتے تھے. 5واں مہینہ حج کا آ گیا، اس کا بھی اہتمام سے دیکھتے تھے. تو عرب چاند ہمیشہ ہی بڑے اہتمام سے دیکھتے تھے، کیونکہ قریش کو یہ ضرورت ہوتی تھی کہ وہ اعلان کریں کہ کب حج ہے. وہ اعلان کریں کہ کون سا مہینہ لوٹ مار کے لیے جائز ہے، ڈاکے ڈال سکتے ہو، کون سا مہینہ ایسا ہے. 4 مہینے جو اللہ کے یہاں حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں کچھ نہیں کیا جا سکتا گھر بیٹھ. تو ان کو یہ چیزوں کی ضرورت تھی. اسی لیے سورہ توبہ میں اللہ نے کہا ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر کی حرکت. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں فرمایا تھا کہ لوگوں اب گھوم پھر کے زمانہ وہیں آ گیا ہے جس وقت جو زمانہ اللہ نے شروع کیا تھا، جہاں سے کائنات کا آغاز ہوا تھا. مراد یہ تھی کہ گھڑی اب ٹھیک اس کی سوئیاں جو ہے وہ 12 پہ آ گئی. ٹھیک اب وہ وقت آ گیا ہے جو وقت آنا چاہیے. اور آج کے بعد چاند میں گڑبڑ نہ کرنا، آگے پیچھے نہ کرنا. اسے نسی کی رسم کہتے تھے، سورہ توبہ میں آئی ہے اس کی تفصیل. تو عرب چاند کو دیتے تھے بہت اہمیت. تو چاند جب نظر آتا تھا تو احلہ یعنی اس نے شور مچایا، آواز بلند کی. اسی طرح احل الصبی بچہ رویا، کیونکہ رونے میں بھی اس کی آواز بلند ہوتی ہے. تو احلہ کا اصل مطلب یہ ہے. جب اصل مطلب اس کا یہ ٹھہرا کہ آواز بلند کی جائے، تو حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ چیز جس پر
اللہ کے علاوہ غیر کا نام بلند کیا جائے. وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند کیا جائے، شہرت دی جائے. اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بھی یہی لکھا ہے جو حضرت نے لکھا ہے. اور یہ جو ہم نے آپ سے عرض کیا ہے لغت کی تشریح، اہل لغت خاص طور پہ راغب اصفہانی یہ جو مفردات القرآن والے ہیں وہ اس کا یہی ترجمہ، یہی تشریح اس کی کرتے ہیں کہ رفع الصوت، آواز کا بلند کرنا، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں. ایک تو حرام ہے میتہ، خون، لحم الخنزیر، اور چوتھے نمبر پہ وہ جانور بھی حرام ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر شہرت دے دی جائے، یعنی اللہ کے علاوہ غیر کی تعظیم اور خوشنودی کے لیے ان جانوروں کو شہرت دی جائے. مثلا ایک آدمی ہے اور بکرا، مرغا، کوئی بھی چیز وہ نامزد کر دیتا ہے کہ میں فلاں بت کے نام پہ ذبح کروں گا. تو اب جب اس نے اسے شہرت دے دی، نام بلند کر دیا کہ یہ فلاں بت کے لیے یہ بکرا یا دمبا یا یہ بیل ہے، تو اب وہ جانور حرام ہوگا، اس لیے کہ اس نے اس پہ نام بلند کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا، اس وجہ سے ہو جائے گا. اور اگر اس کی نیت کسی بزرگ کے متعلق یہ ہے کہ وہ میرے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتے ہیں اور میرے سارے حالات کو جانتے ہیں، اور اس عقیدے کے تحت، اصل چیز تو عقیدہ ہے نا، اس عقیدے کے تحت اگر وہ کسی چیز کو اپنے مشائخ کی قبر پہ لے جا کر نام بلند کرے گا ان کا، تو یہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. ان چیزوں میں اللہ کے علاوہ غیر کا نام اس نے بلند کیا، یہ اس میں آ جائے گا. یہ حضرت لکھا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اور وہ جانور کبھی پاک نہیں ہو سکتا، جس طرح سور اور جس طرح کتا اور یہ جانور ناپاک ہیں کہ انہیں ذبح کیا جائے پھر بھی یہ پاک نہیں ہوتے، اسی طرح وہ جانور پاک نہیں ہوتے کیونکہ اللہ کے علاوہ غیر پر اس کا نام بلند کیا گیا. کہا اتنے محتاط ہیں اس معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بادشاہ کے آنے پر جانور ذبح کیا گیا اور ذبح کرنے والے کی نیت اگر یہ ہو گئی کہ بادشاہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، حالانکہ بظاہر دنیاوی زندگی میں کچھ نفع نقصان بادشاہوں سے ہوتا ہی ہے، وہ کہتے ہیں اس جانور کا کھانا بھی حرام. اتنے محتاط ہیں فقہاء اس معاملے میں. اور اسی لیے عالمگیری میں یہ لکھ لیں، حوالہ آپ جا کے خود جا کر پڑھ لیجئے گا، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان نے گھر کی بنیاد رکھی اور اس میں بکرے ذبح کیے، تو عالمگیری میں لکھا ہے بکرے ذبح کرنے میں اگر اس کی نیت یہ تھی کہ جنات مجھے تنگ نہیں کریں گے، تو یہ ذبیحہ کرنے میں وہ مرتد ہو جائے گا. انہوں نے لکھا یہ کفر کی حرکت، اس لیے کہ اس نے بھیٹ چڑھائی، اس نے نظر دی اللہ کے علاوہ جنات کی، اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ جنات نفع اور نقصان مجھے پہنچا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس جانور کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہو جائے گا. یہ عالمگیری میں لکھا ہے. اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی بات کو لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیر کا نام لے کر جس چیز کو کر دیا گیا اور اللہ کے تقرب اور رضا کے علاوہ غیر کے تقرب اور رضا کے لیے کیا ہے، تو وہ چیز غلط ہو جائے گی، وہ جانور پاک نہیں ہوگا. اور کبیری میں تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لو ان مسلمن ذبح ذبیحۃ، اگر کسی مسلمان نے ذبیحہ کیا، وقصد بذبحها التقرب الى غیر اللہ، اور اللہ کے علاوہ اس ذبیحے سے کسی اور کے قریب ہونا چاہا، کسی اور کی قربت کی نیت کی، یعنی عقیدہ یہ ہوا کہ وہ اس سے خوش ہوں گے اور خوش ہو کے میرا کام کر دیں گے اور خوش ہوں گے اس سے، اور اس کے بعد انہیں غیب کا میرے سارے حالات کا علم ہے، تو کہتے ہیں سارا مرتدن مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہوگا. یہ کبیر میں تفسیر کبیر میں خود جا کر کسی سے پوچھ لیجئے، اسی جگہ پر دیکھ لیجئے گا، ٹھیک اسی آیت کے تحت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت لکھی. اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی دو عبارتیں حضرت کی، ایک فتاوی میں ان کے اور ایک تفسیر عزیزی میں حضرت کی، وہ دونوں عبارتیں لفظ بلفظ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. حضرت کہتے ہیں در حدیث صحیح وارد شدہ، صحیح حدیث میں یہ آیا ہے کہ ملعون من ذبح لغیر اللہ، کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے وہ ملعون ہے، اس پہ لعنت پڑے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے ہر کے بذبح جانور تقرب بغیر خدا نمایت، یعنی ہر وہ آدمی جو جانور کو ذبح کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشی کے لیے، ملعون است، وہ ملعون ہے. خواہ اگرچہ در وقت ذبح کرنے کے وقت میں نام خدا بے غیرت یا نئے خدا کا نام لے یا نہ لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ذبیحہ جائز نہیں ہے، مرتد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس نے اپنا الہ بنا لیا نا. کوئی دو چیزیں اس نے خدا کی علاوہ اس میں تصور کر لی، اب اس کی روح کو خوش کرنے کے لیے وہ کر رہا ہے. زیرا کے چوں شہرت بآں غیر گشت، زیرا کے چوں شہرت بعد، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے مشہور کر دیا کہ ان جانور برائے فلان است، جب اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ جانور فلاں بزرگ کے لیے، مشہور یہ کر دیا، شہرت دے دی، ذکر نام خدا بوقت ذبح فائدہ نہ کر، تو اللہ کا نام لینا ذبح کے وقت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. ہاں جانور منسوب بآن، اس لیے بآن غیر گشت، اس لیے کہ اس نے پہلے سے شہرت دے دیا ہے کہ یہ جانور اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے ذبح کر رہا ہوں. وخبث طرح پیدا شد، اور وہ اتنا ناپاک ہو جائے گا جانور کہ زیادہ از خبث مردار است، کہ میتا کا جو ذکر اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ مردار حرام ہے، اس سے زیادہ حرام وہ ہوگا. وہ ہر گاہ ان خبث دروے سرایت کر، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس میں یہ خباثت، یہ گندگی اتنی گھس جائے گی دیگر بذکر نام خداوند حلال نمی شود، کہ اللہ کا نام لینے کے باوجود اس کا گوشت جائز نہیں ہوگا.
وہ مانندے سب وہ خوب اور وہ کتے اور سور کے گوشت کی طرح ہے، اگر بنام خداوند مضبوط شون حلال نمی گردن، اگرچہ اس پہ ان پہ اللہ کا نام لیا جائے سور پہ اور کتے پہ تو بھی وہ پاک نہیں ہو جاتے، اسی طرح یہ جانور بھی ناپاک رہے گا، اسی طرح یہ جانور ناپاک رہے گا۔ ایک عبارت حضرت کی، دوسری عبارت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی میں حضرت نے لکھی ہے، اور تفسیر عزیزی میں اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت نے عبارت کو لکھی ہے، اسے بھی آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں اس میں در حدیث وارد است، تفسیر فتح العزیز ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور فارسی میں تو بہت کم ملتی ہے، پرانے کتب خانوں میں ہے، مگر حضرت کی تفسیر میں 2 پارے آخری اور 1.5 پارا جو ہے پہلا، یہ 3.5 پارے محفوظ رہ گئے، باقی جلا گئی۔ اور حضرت کے ایک شاگرد تھے حیدر علی صاحب، اور انہوں نے حضرت کی تفسیر کی تکمیل کی، بھوپال والوں نے اس کا بیڑا اٹھایا اور انہوں نے کہا کسی طرح حضرت کی تفسیر پوری ہونی چاہیے، تو 27 جلدیں انہوں نے فارسی میں لکھی ہیں، اور انہوں نے اس میں بظاہر یہی کیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے شیخ اور اپنے حضرت سے سنا تھا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، وہی لکھا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر رہ جاتی باقی تو لوگ بھول جاتے امام رازی کو، روح المعانی کو اور غزالی کو، کوئی نام ان کا نہ چمکتا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ۔ ہندوستان میں اب بھی ہے 27 جلدیں، مگر اب فارسی کون پڑھتا ہے اور کہاں چھپنے کی ہے وہ۔ حضرت نے اس میں لکھا ہے، والآخر حضرت فرماتے ہیں در حدیث وارد است، حدیث میں آیا ہے کہ ملعون من ذبح لغیر اللہ، کہ لعنت پڑے اس پر، ملعون ہے وہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرے، یعنی ہر کے بذبح جانور تقرب غیر خدا نمایت ملعون است، ہر وہ آدمی جو جانور ذبح کرنے میں اللہ کے علاوہ غیر کے قریب ہونا چاہتا ہے، یعنی اس کا عقیدہ ہے کہ یہ ہم اپنی طرف سے تشریح کر رہے ہیں، حضرت کی عبارت یہ ہے، یعنی اس کا عقیدہ ہے کہ یہ صاحب مزاج، یہ بزرگ، نفع اور نقصان سب ان کے اختیار میں، یا اس کا عقیدہ ہے کہ یہ میرے سارے حالات کو جانتے ہیں، اور یہ جو جانور میں ان کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں اس سے میں ان کے مزید ان کی روح خوش ہوگی، مجھے اللہ کا قرب ملے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ملعون ہے، خواہ در وقت ذبح، اگرچہ ذبح کرنے کے وقت نام خدا گیر اللہ کا نام لے تو بھی، وزیرہ کے چو شہرت داد، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے شہرت کر دی کہ یہ جانور برائے فلاں اس، کہ یہ جانور فلاں بزرگ کے لیے ہے، ذکر نام خدا وقت ذبح فائدہ نہ کر، اللہ کا نام لینا اس جانور کو ذبح کرنے کے وقت فائدہ نہ کر، اس سے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ ہے اصل مسئلہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ذبح کے معاملے میں سوچ سمجھ کے کرنا، اللہ کے علاوہ جب جانور پر غیر کا نام لے لیا جائے گا تو وہ چیز حرام ہو جائے گی، اس چیز کو تم اختیار نہ کرنا، کیونکہ مشرکین بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، تبرک سمجھتے تھے، کھاتے تھے، اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے، تم اس چیز میں نہ پڑنا۔ ایک صورت اسی کی تشریح آگے آ رہی ہے سورہ مائدہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی آدمی کا کسی کے متعلق یہ خیال نہیں، نہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بزرگ اور یہ مشائخ نفع اور نقصان پہ کوئی قدرت رکھتے ہیں، اور نہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہیں میرے کوئی حالات کا پتہ ہے، اور نہ ہی اس کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ میں ذبح کروں گا تو یہ ذبح ان بزرگوں کی روحوں کو خوش کر دے گا اور مجھے خدا کا قرب مل جائے گا، بلکہ وہاں پر خانقاہ میں مجاور ہیں جو بھی لوگ ہیں، مزار پہ غریب لوگ آتے ہیں، ان کے لیے ذبح کرتا ہے کہ ان کو فائدہ پہنچے، انہیں گوشت کھانے کو ملے، یہاں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ ان کی خوراک کا بندوبست ہو جائے۔ یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے، مستحب ہے، بہتر ہے کہ غریب لوگوں کو اس نے کھلایا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس انسان نے کوئی اس جانور پہ نام نہیں لیا، کسی کا بھی ذبح کرتے ہوئے کیا اور غیر ذبح میں کیا، جانور ذبح کیا اس لیے کہ اللہ اس کا ثواب اس بزرگ کو پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے آباء و اجداد کو پہنچائے، ہمارے آباء و اجداد میں فلاں بزرگ گزرے تھے، اللہ اس کا ثواب حضرت کو پہنچائے۔ یہ بھی مستحب ہے، جائز ہی نہیں بلکہ ثواب کی بات ہے، کرنا چاہیے اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصال ثواب کرنا صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اصال ثواب کیا کرتے تھے، ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایک تو اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ چوتھی صورت جانور کی ذبح کی یہ ہے کہ مہمان کے طور پر کرے، کہ مہمان آ گئے، کوئی عقیدہ خراب نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، بلکہ سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی خدمت کرتے تھے، حدیث میں آیا جب ان پہ وحی آئی ہے پہلی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ تقرأ الضیف، اور آپ تو مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی معمول مبارک رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اصل چیز دار و مدار اس پہ ہوا کہ اس ذبح کرنے والے کا عقیدہ کیا ہے، اگر ہے اس کے عقیدے میں گڑبڑ اور وہ سمجھتا ہے کہ اس جانور کو یہاں سے جا کر ذبح کر دوں اور اس سے وہ بزرگوں کی روح خوش ہوگی اور مجھے خدا کا قرب ملے گا اور میرے حالات نفع اور نقصان یہ بزرگ ٹھیک کر دیں گے، ان کی روح ٹھیک کر دے گی، یہ ذبیحہ مرتد کا ہو جائے گا، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اور ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ جو بھی فقیر غریب رہتے ہیں وہاں ذبح کر دیا جائے، بچے پڑھتے ہیں ان کو کھلا دیا جائے، بالکل ٹھیک ہے، اس پہ نہیں بحث کرنی چاہیے، وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، اس سے زیادہ ہے تو پوچھ لیا جائے کہ بھئی اگر اس جانور کو ذبح کرنے کی بجائے 10 کلو آپ کہتے ہیں یہاں گوشت، تو 10 کلو گوشت خرید کے دے دیں، پھر کیا خیال ہے؟ فرق پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی گوشت دے دیں، کوئی عرض نہیں، گھر میں جانور ذبح کر لیتے ہیں، یہ گوشت وہاں پہنچا دیں، اپنی نیت پہ سچا ہے۔ لیکن اگر وہ اسی پہ اصرار کرے کہ نہیں وہاں جا کر جانور ذبح کرنا ہے، یہ بات گڑبڑ ہے، مشکوک چیزیں بچنا چاہیے۔ اور کوئی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے اصال ثواب کرتا ہے، ضرور کرنا چاہیے،
حدیث میں بہت چیزیں آئی ہیں. شامی نے جہاں کتاب الجنائز ہے، فقہ حنفی میں جہاں بحث ہے جنازہ کیسے پڑھا جائے گا، اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایصال ثواب پر بحث کرتے ہوئے غالباً موفق رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے حنفی مشائخ اور فقہا میں سے تھے، ان کا زندگی کا نقل کیا ہے کہ ان کی بڑی عمر تھی، بہت طویل عمر پائی، 130 سال سے زیادہ. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کرنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا 80 حج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیے ہیں، اور مجھ سے فتویٰ پوچھتے 80 حج کیے انہوں نے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ایسے ہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرہ کرتے تھے آپ کی وفات کے بعد جب وہ مکہ مکرمہ آتے تھے. اس لیے یہ چیزیں قابل بحث نہیں، نہ اس میں کوئی اختلاف ہے کسی کا. بس مسئلہ اصل میں وہی ہے کہ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ صاحب قبر، یہ بزرگ، ان کے نام پہ میں ذبح کر رہا ہوں، ان کی روح خوش ہوگی، اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے گا، ان کی روح کی خوشی کے لیے اس کا نقصان ہے اور یہ ارتداد ہو جائے گا. یہ دو چیزیں تھیں، ایک وہ جو مشرکین جانور چھوڑتے تھے بتوں کے لیے کہ اس سے وہ لوگ خوش ہوں گے، اس کو اللہ نے کہا بالکل ان کی حرمت نہ ماننا، بالکل غلط کہتے ہیں، جانور ہمارے، بندے ہمارے، عبادت بھی ہماری ہونی چاہیے. ایک یہ چیز جس کو وہ ذبح کرتے تھے اللہ کے علاوہ غیر کے لیے، اللہ نے کہا قطعاً نہ کھانا اس پرشاد کو اور اس تبرک کو اور اس کے قریب نہ جانا. دیکھو ہم نے حرام کیا ہے تم پر وہ چیز جو مردہ ہے، وہ چیز جو خون ہے، وہ چیز جو سور کا گوشت ہے، اور وہ جس پہ نام بلند کیا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کا، فمن اضطر، اور جو آدمی اضطرار کی حالت میں پڑ جائے، مجبور ہو جائے اتنا کہ زندگی موت کا مسئلہ بن جائے، اتنی اضطرار کی کیفیت طاری ہو جائے. اضطرار کا مطلب محض ضرورت نہیں، بلکہ اضطرار کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کی زندگی موت کا معاملہ بن جائے، شدید ضرورت پیش آ جائے. اس میں یہاں یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ یہاں ذرا سی تنگی آئے تو پھر فتویٰ ہو جائے گا کہ یہ بس اضطرار کی کیفیت پیدا ہوگی، لہٰذا یہ بھی جائز ہو گیا. اضطرار سے کم تو صاحب بات ہی نہیں. اللہ نے کہا فمن اضطر، جس کو حقیقتاً ضرورت ایسی شدید پیش آ جائے اور اس حقیقی ضرورت کے ساتھ ساتھ دو شرائط اور لگا دی. ایک تو ارشاد فرمایا کہ غیر باغن، نافرمانی نہ کرے، باغی بغاوت نافرمانی یہ چیز نہ کرے، اور دوسرے بلا عادن، اور زیادتی نہ کرے وہ انسان، تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں، فلا اسم علیہ، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اس آیت میں اضطراری حالت کا بیان کر دیا کہ بھوک سے مر رہا ہے، کھانے کے لیے کوئی حلال چیز موجود نہیں، یا کسی نے ظالم آدمی نے اسے جبر کیا اسے کھاؤ، یہ ضرور ہے، اور نہ کھانے کی صورت میں جان کو خطرہ اس کی لاحق ہو گیا تو ضرورت کے تحت کھا لے گا. اور اس میں اجازت دی دو چیزوں کی کہ اسے گناہ نہیں ہے. ایک تو غیر باغن ولا عادن، تو غیر باغن کا مطلب یہ ہوا کہ بوقت ضرورت کھائے، بغیر ضرورت کے نہ کھائے. بلا عادن کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اس کو ایک تو وقت ہے ضرورت کا اور ایک چیز ہے ضرورت کی. وقت ضرورت کا آ گیا، دوپہر شام کوئی بھی وقت ضرورت کا وقت آ گیا. اور دوسری چیز بلا عادن جتنی ضرورت ہے، مثلا 2 لقموں کی ضرورت تھی، مثلا 10 لقموں کی ضرورت تھی، بلا عادن اور اتنا کھائے بس جتنی ضرورت ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ پھر پلیٹ بھر کے گھر بھی لے جائے، ساتھ باندھ بھی لے. تو ارشاد فرمایا یہ چیز تو دیکھو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرتا ہے اور اللہ رحم فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانے والا ہے. یہ جو عقیقے میں ذبح ہوتا ہے یہ بھی دیکھو اس عالمگیری کے جزیے وہ جو ہم نے عرض کیا آپ سے عبارت، اس کے مقابلے میں کہ جانور کو ذبح کرتا ہے مکان کی بنیاد رکھتے ہوئے کہ جنات نقصان نہ پہنچائیں، تو اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت ہو گئی نا جنات کی، اسی لیے فتاوا میں فتوا یہ دیا گیا کہ وہ کافر ہو گیا. عقیقہ کرتا ہے تو اس میں اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے کہ پروردگار اس خوشی میں ذبح کرتا ہوں کہ تو اس بچے کو محفوظ رکھ ہر قسم کی آفت سے بلا سے، تو اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے نا، تو نتیجہ یہ کہ عبادت ہو گئی. اور وہاں جن کے لیے ذبح کرتا ہے کہ جن تو نقصان نہ پہنچانا، یہ تیری بھینٹ چڑھا رہا ہوں، نتیجہ یہ کہ کفر ہو گیا. سمجھے؟ یہ باتیں ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل میں. اس لیے عقیقے میں ذبح اللہ کے نام پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کھلاتے بھی تھے لوگوں کو. تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ 4 چیزیں اور 2 شرطوں کے ساتھ غیر باغ ولا عادل فلا اسم علیہ، اس انسان پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بخشنے والا ہے، مہربان ہے، بار بار رحم کرتا ہے، بخشے گا اگر کوئی ایسی چیز بھی ہے تو. یعنی مطلب یہ کہ تم غیر باغ ہو اور عاد بھی نہیں ہو، اتنا ہی لے رہے ہو جتنا ضرورت ہے، اور اس وقت جب ضرورت کا وقت آ گیا پھر گھبراؤ نہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے. کوئی ذرا برابر اوپر نیچے ہو بھی گئی چیز ہماری رحمت سے توقع رکھو، ہم مہربان کریں. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ میں بیان کر چکا. جو چیز نہیں بیان کی وہ بولو. ہاں جو چیز میں نے اپنی طرف سے 5 چیزیں اس کی ایک حرف بیان کر دیا، پھر بھی یہ الگ بات ہے، بزرگ خوش ہوں گے یہ الگ بات ہے، لیکن ان کی خوشی کی وجہ سے مجھے خدا کا قرب ملے گا یا مجھے اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، یہ نیکی ہے، اور نیکی گناہ کو ہٹا دیتی ہے، مصیبت کو دور کر دیتی ہے. صدقہ حدیث میں آیا بلا کو رد کر دیتا ہے. کہاں چھوڑ دیتے؟ بازار میں گھومتا رہے، جدھر مرضی منہ مارے، جو مرضی کھائے پیے. ان باتوں کو چھوڑ دو. مجھے یہ بتا کبا چھوڑتے ہیں یا امن کی فاختائیں چھوڑتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے جو بات میں نے کی ہے اس میں سے کوئی بات رہ گئی جی حرام ہے وہ، جو اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوا وہ ویسے بھی حرام. مٹھائی اور ایسی چیزیں جو بتوں کے نام کی ہوں وہ غلط ہے، وہ نہیں کھانی چاہیے. یہ بھی میں جواب دے چکا ہوں. میں نے اس میں کہا تھا کہ مالک سے اجازت لے کے اسے ذبح کر دے کہ بھائی تم نے تو چھوڑ دیا لیکن اجازت ہے ذبح کر لیں، کیونکہ وہ اس کی ملکیت سے نہیں نکلا، وہ اس کی ملکیت سے نہیں نکلا، اور بت کسی چیز کا مالک نہیں نا. اس کی صورت بھی میں نے بیان کر کہ وہ ذبح کر رہا ہے اللہ کے نام پہ اور کہتا ہے اللہ یہ عقیقے کے لیے کرتا ہوں. ذبح کر رہا ہے اور کہتا ہے اللہ اسے میری طرف سے یا میری اولاد کی طرف سے قبول فرما.
جب وہ ذبح کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیرے لیے ذبح کرتا ہوں، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا، یہ سب صورتیں جائز. وہ بات کہیے، پوچھیے جو میں نے اب تک نہ کی ہو. میں تو ایک لفظ واضح طور پہ کہا. جانور دیتے ہیں یار، جانور کیا چیز ہے؟ یہ باتیں اس آیت سے متعلق نہیں نا. جو اس آیت میں نے کہا ہے وہ بتائیے. ٹیپ والی بات بھی جائز نہیں، اس لیے کہ فعل انسان کا ضروری، حتیٰ کہ ذبح کرنے والا جو ہے، جو ہاتھ ذبح کر رہا ہے، اسے تکبیر پڑھنی چاہیے. سٹاف کم رکھتے ہیں نا تاکہ پیسے بچیں. یہ آپ کی طرف سے آخری نا، باقیوں کی طرف سے تو نہیں. اچھا کہیے، اس کا تعلق اس آیت سے نہیں. وہ جب آئے گی سورہ مائدہ میں پھر بات کریں گے. پڑھانے دو یار.